وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنی سنگار کو لوگوں کے سامنے شو نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهُنَّ، بعولتهن، سوائے یہ کہ اپنے شوہروں، اپنے شوہر کے سامنے سے آپ کر سکتے ہیں، جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے۔ ویسے جس طرح عورت کو بال کاٹنا بھی منع ہے، لیکن اپنی شوہر کی خوشی کے لیے عورت کو بال کاٹنے کی بھی اجازت ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین اور مومن عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے انتظار میں شام کو ہوتی ہے، ایک طریقے سے بند ٹھن کے بیٹھتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا مجھ سے خوش ہوگا، اور اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا شوہروں کو خوش کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن یہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان یہ چیز رہے گی۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے لباس ہے، لباس، اب یہ جسم پر لباس ہے، اس لباس سے جسم کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ جسم لباس ہے تمہارا، اور تم عورتوں کے اور عورتیں تمہاری لباس ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ صرف اپنے شوہروں کے آگے۔ ہاں اسی طریقے سے پردے کا بھی یہاں پر حکم ہے، فرمایا کہ پردہ جو کرنا ہے وہ شوہروں کے علاوہ، او آبائہن، ہاں تمہارے والد سے بھی اس سے مستثنا ہے، وآباء بعولتہن، اور تمہارے جو سسر ہیں ان سے بھی پردہ جائز نہیں، او ابنائہن، اسی طریقے سے بیٹے ہو گئے، او ابناء بعولتہن، اور تمہارے شوہروں کے بیٹے ہو گئے، او اخوانہن، تمہارے بھائی ہو گئے، او بنی اخوانہن، اور تمہارے بھائی کے بیٹے ہو گئے، او بنی اخواتہن، اور تمہاری بہنوں کے بیٹے ہو گئے، او نسائہن، اور اسی طریقے سے اور وہ عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، کہ جو گھر میں جس طرح لونڈی ہوتی ہے ان کی اولاد، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو لوگ عورت مارچ کے حوالے سے اتنا کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ عورت کو ڈیفائن تو کریں، عورت ہوتا کیا ہے پہلے اس کو ڈیفائن تو کریں۔ عورت عربی کا لفظ ہے، جس طرح یہاں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عورات النساء۔ ویسے عربی میں عورتوں کے لیے نساء کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور عورت کے لیے امرأہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور عورت یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی وہ چیز جس سے پوری ایک چیز کو چھپا دیا جائے، چھپی ہوئی چیز جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کو عورت کہتے ہیں۔ وہ تو عورت ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو جو چیز کے لیے آج لڑ رہی ہے کہ میں اپنے کپڑے اتار دوں، یہ عورت نہیں ہے، یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، عورت نہیں ہے، وہ تو عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو بتایا کہ عورت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو اذکار پڑھتے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، اللہم استر عوراتی، عورات، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، عورت کا مطلب پردہ بھی ہوتا ہے، تو عورت تو پردہ ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ لوگوں نے جو جملے نکلے، اور اس طریقے سے اتنے بے حیائی کے جملے اور فحاشی کے جملے بینر پر لگائے ہوتے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم اپنی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حقوق کے لیے تو ایسے کہتے ہیں جیسے ہم نے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں مردوں کی برابری چاہیے۔ مردوں کی کیا برابری چاہیے؟ مرد تو مستری کا کام بھی کرتے ہیں، ڈنڈا اٹھائیں عورتوں کو لگائیں مستری کا کام کرو، مرد تو مزدوری بھی کرتے ہیں، ان سے تو ایک جگ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ کہتے ہیں ہم مردوں کی برابری کریں گے، ان سے تغاضے اٹھوائیں، یہ کہتے ہیں مردوں کی برابری کریں گے، مردوں کی کیا برابری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس حساب سے بنائی ہے وہ اسی حساب سے ہی اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے وہ وہیں پر اچھی ہے۔ جو بندہ قدرت سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے یہ بے حیائی کے جملے ہیں، اور عورت مارچ یہ بے حیائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو پیچھے اگر چلے جائیں تو آج سے یہ تو تقریباً 30-35 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، تب عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، اور عورتوں کے حقوق کی لڑنے والی تنظیمیں وہ خود عورتوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، ہمیں ہمیں مردوں کی برابری چاہیے، عورتوں کو بٹھا دو ٹرک پر، چلو بھی ڈرائیونگ کرو، اور کراچی سے ملتان تک جو ہے نا سامان لوڈ کر کے لے جاؤ۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کا رکھا ہے وہی کرے گا۔
اللہ نے جو مردوں کی جان بنائی ہے وہ اس طریقے کی جان بنائی ہے کہ مرد ہی گھر میں کما کر گھر میں لائے گا اور عورت عزت سے گھر میں رہے گی اور عزت سے کھائے گی. کئی عورتوں کی یہ تھوڑا نہیں کہ عورت عزت میں گھر میں چھپی ہوئی اور عزت سے سارا دن اس کا شوہر کام کر کے گھر میں آتا ہے اور اس کو وہ جو کچھ کما کے آتا ہے اس کو کھلاتا ہے, اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کا, بیٹیوں کا پیٹ پال رہا ہے. یہ چیز برداشت نہیں ہے. یا شاید یہ عورتیں جو, یہ سب عورتوں کی بات نہیں ہے, پاکستان میں صرف یہ 2-4 عورتیں ہیں جنہوں نے یہ ہنگامہ مچا رکھا ہے, ورنہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پر 95% لوگ اس حد میں ہی نہیں ہے کہ عورت مارچ ہونا چاہیے. اور ہمارا ملک تو جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوری سسٹم ہے, تو جمہوری حساب سے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے خلاف ایکشن لے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک تو جمہوری ہے. تو جب 95% لوگ اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں, اس حق میں قائل ہی نہیں ہے, اس حق میں ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, تو کس وجہ سے یہ چیز کروا رہے ہیں؟ یہ اصل میں پیچھے یہودی لابی بیٹھی ہوئی ہے جو پیچھے ایک پورے پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے. ورنہ ہم مسلمان ہیں, اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. اور حقیقت ہے ہم کیا تھے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے جرنیل گھوڑوں پر بیٹھ کے فتح کرتے 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 وہ پورے علاقوں کو, دنیا کو فتح کر کے جب سمندر ساحل پہ پہنچے تو سجدہ کرنے کے بعد کہتے اللہ کی قسم اگر اس سمندر پر بھی کوئی خشکی کا ٹکڑا ہوتا تو وہاں بھی ہم تیرے دین کا پرچم لہرا دیتے. اور وہ عورتیں بھی تھیں, سمیہ رضی اللہ عنہا, وہ عورتوں کو بھی دیکھیں, صحابیات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد میں مومنین مردوں کو پانی پلا رہی ہیں, ان کے زخموں کے لیے مرہم پٹی کر رہی ہے. وہ بھی عورت تھی کہ جب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے ہیں, تو اما خدیجہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگے آقا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمزدہ کرے گا ہی نہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. وہ بھی عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کو موٹیویٹ کر رہی تھی, حوصلہ دے رہی تھی کہ آقا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے جو قدم اٹھایا ہے, اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی ہے اس کو لے کر چلیے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور جہاں تو یہ جملے کسے جا رہے ہیں کہ جی موضوع اپنے موضوع کو خود اٹھاؤ, دودھ خود گرم کرو, چائے خود گرم کرو, ہم بستر گرم کرنے کے لیے ہیں, جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں. وہ بھی عورتیں تھیں کہ جب کچھ صحابہ کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا لڑنے کے لیے, تو ان کی عورتیں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم مرد ہو اور مرد بن کے جیو, لڑنا ہے تو اللہ کے لیے جیو, اور لڑنا ہے مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنا, گھر میں مرنا کیا ہے. وہ بھی تو عورتیں تھیں. وہ بھی عورت تھی کہ جب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ وہ مدینے کے نکڑ پہ کھڑی ہو گئی اور مدینے کے راستے میں کھڑی ہو گئی. کچھ صحابہ تشریف لائے, پوچھتی ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ صحابی آگے سے جواب دیتے تمہارا بیٹا مارا گیا. اسے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ ایک اور صحابی آیا, پوچھنے لگی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ اب آپ کا شوہر بھی مارا گیا, کوئی غم نہیں ہے, میرے آقا کا سناؤ. تیسرا بندہ آیا, پوچھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. کہنے لگے کہ اب تمہارا باپ بھی مارا گیا. کہنے لگی کوئی غم نہیں. اسی طریقے سے اور بھی ایک مرد مارا گیا, تو کہنے لگی کوئی غم نہیں, مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ بھی تو عورتیں تھیں کہ جن کو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تھا, اور آج ان گندی عورتوں کو اپنے جسم کا خیال ہے. وہ جسم کہ جو 2-4 سال کے بعد, کچھ سالوں کے بعد مر جائیں گے, کیڑے کھا جائیں گے, جن کی کوئی اوقات نہیں. اور ان لوگوں کے لیے تو عورت لفظ استعمال کرنا لفظ عورت کی ہی توہین ہے. کہ کس طریقے سے آج بے حیائی کے جملے اٹھا کر اس طریقے سے شور مچاتے ہیں, جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور پاک باز ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی جس طریقے سے جس لباس میں کھڑی ہوتی ہیں, آپ کو دیکھیں تو بندے کو دیکھتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کس لباس میں کھڑی ہوئی ہے. تو عورت عزت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سونپی ہے, وہ عزت کو سنبھال کے رکھنی, اپنی عزت کو بیچے نہیں, سستی شہرت کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ